بسم اللہ. بیچ میں جگہ بہت پڑی ہوئی خالی ہے. کیوں خالی پڑی ہے؟ یہاں بیچ میں بہت جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. کیوں خالی پڑی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الثمر بالعلم. ثمر کے معنی ہیں سونے سے پہلے قصے کہانی. سونے سے پہلے ادھر ادھر کی باتیں تاکہ نیند آئے. پھر اس میں بالعلم بڑھا دیے اور ثمر خاص ہو گئے. سونے سے پہلے پڑھنا، چاہے سبق پڑھو چاہے مطالعہ کرو. رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر پڑھو یا مطالعہ کرو، اس کا وقت گزر گئے. اب بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے سبق پڑھو یا مطالعہ کرو. اس کا بھی ثبوت ہے. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر قال ایک رات حضور بہت دیر سے عشاء پڑھانے آئے. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے ایک چھوٹی سی تقریر کی. پہلی روایت آئی تھی، حضرت انس نے کہا حضور نے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، میں اس کی چمک دیکھ رہا تھا. یہ وہی واقعہ ہے. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. یہ واقعہ حضور کی آخری زندگی کا. فلما سلم قام فقال حمزہ استفہام رأیت فعل با فاعل مفعول لیلتکم مفعول ثانی. لفظی ترجمہ، کیا دیکھا تو نے تم کو تمہاری اس رات کو. یہ لفظی ترجمہ ہے. مراد آج کی رات یاد رکھو. یہ مفہوم ہے، آج کی رات یاد رکھو. آج کی رات سے لے کر ایک قرن پورا ہونے تک، 100 سال پورے ہونے تک روئے زمین پر کوئی زندہ باقی نہیں رہے. یہ قرن ختم ہو جائے. یہ بات حضور نے شروع رات میں فرمائی. بس رات کی شروع میں پڑھانا جائز ہو. قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو أهل على ظهر الأرض أحد. اب زیر بحث مسئلہ آیا خضر کا. پرانی رائے تو انہوں نے آب حیات پی لیا تھا، اس لیے وہ قیامت تک زندہ ہیں. خضر کا مسئلہ آیا. شیطان کا مسئلہ آیا، اس کو بھی قیامت تک مہلت ملی. حالانکہ خضر بھی زمین پر ہیں اور شیطان بھی زمین پر ہے.
یہ بیکار مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ خطابی ضابطے ہیں، منطقی کلیے نہیں۔ منطقی کلیے جس میں کوئی استثناء نہیں ہوتا ہے، یہ منطقی ضابطے نہیں، یہ خطابی ضابطے ہیں، اور خطابی ضابطے اکثری ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے 2-4 بڈھے زندہ رہ جائیں تو بھی اس ضابطے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرن کہتے ہیں کثرت کاثرہ کو، بڑی تعداد 100 سال ہوتے ہوتے نمٹ جائے گی، مر جائے گی، نیا قرن شروع ہوگا۔ اور یہ تو میں نے پہلے بتلایا کہ ہر 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے۔ کچھ بڈھے کھڈے رہ جاتے ہیں، باقی 50 سال میں ایک دنیا گزر جاتی ہے، نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح سے بدل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا بدل جاتی ہے۔ اور 100 سال کو تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی 2-4 بابا رتن جیسے رہ جائیں۔ بابا رتن ایک افسانہ ہے، جیسے خضر افسانہ ہے، ایسے بابا رتن بھی ایک افسانہ ہے کہ یہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر 600 سال تک ہوئی، 600 سال تک عمر پائی ہے انہوں نے۔ یہ ایک محض افسانہ ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس۔ یہ روایت جو یہاں آئی ہے وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یعنی ترتیب صحیح نہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات گزارنے کی باری ہے حضرت میمونہ کے پاس۔ یہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہے، ان کو معلوم ہے ابن عباس اس رات اپنی خالہ کے یہاں ٹھہر گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ رات میں حضور کیا عبادت کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب حضور تشریف لائے تو ایک ہی تکیے پر حضرت میمونہ نے بھی سر رکھ رکھا ہے، حضور نے بھی سر رکھ رکھا ہے، اور اسی کے آڑے حصے میں ابن عباس سوئے ہیں۔ حضور نے آ کر پوچھا بچونگڑا سو گیا؟ تو حضرت میمونہ نے کہا جی ہاں سو گیا۔ پھر حضور حضرت میمونہ لیٹ گئی۔ اس زمانے میں حضرت میمونہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ لیٹنے کے بعد حضور اور حضرت میمونہ باتیں کرتے رہے۔ یہ جز یہاں نہیں ہے، اسی بخاری میں دوسری جگہ ہے۔ یہ جو باتیں کی ہیں یہ سونے سے پہلے سمجھ باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ پھر رات کے پچھلے حصے میں جب حضور اٹھے تہجد کے لیے، ابن عباس بھی اٹھے۔ یہ جز یہاں ترتیب میں الٹا ہو گیا۔ عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات۔ یہ صحیح نہیں، یہ تو جب تہجد میں اٹھے تو پھر حضور نے تہجد پڑھے، کتنی رکعتیں پڑھی تھی اس کا ذکر۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 35 مرتبہ آئی، اور اس رات میں حضور نے کتنی نفلیں پڑھی تھی اس میں روایت مضطرب ہے، کسی روایت میں کچھ، کسی روایت میں کچھ، لہذا کسی استدلال کا اس پر مدار نہیں رکھنا چاہیے۔ رکعتوں کی تعداد میں روایت میں اضطراب ہے۔ دیکھو اب اضطراب ہے،
مگر سند صحیح ہے. بخاری میں کیا ہے؟ امام بخاری کو سند دیکھنی ہے، متن نہیں دیکھنا. فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام. یہ ہر 4 رکعت پر حضور سوتے تھے، پھر اٹھ کر کے اگلی 4 پڑھتے تھے. ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلیم. یہ غلام کی تصغیر ہے، بچونگڑا. یہ حضور نے اس وقت نہیں پوچھا، یہ تو عشاء کے بعد جب گھر میں آئے تب پوچھا. او کلمتن تشبہها نام الغلیم. کہا یا کوئی اور کلمہ اس کے ہم معنی کہا. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. رکعتوں میں پہلے 4 پھر یہ 5 اور یہ سب روایت میں اضطراب ہے. ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته او قال خطيته. خراٹے، اس کے لیے غطیت لفظ کے معنی بھی اور خطیت دونوں کے ایک ہی معنی خراٹے. راوی کو لفظ میں شک ہے. حتی سمعت غطیته او قال وخطیته ثم خرج الى الصلاة. باب حفظ العلم. جو پڑھا آپ نے اسے یاد کرو. اگر پڑھا ہوا یاد نہیں کرو گے تو ہاتھوں میں سوراخ کر کے پانی پیو گے. پانی ڈالنے والا جتنا پانی ڈالے گا وہ سب نیچے زمین پر جائے گا، تمہارے منہ میں کچھ نہیں پہنچے گا. پہلے 2 چیزوں پر بڑا زور تھا. مطالعہ کر کے آؤ، بغیر مطالعے کے نہیں پڑھائیں گے. اور پڑھا ہوا یاد کرو. اسی دارالعلوم میں شروع میں 3 کتابیں ملتی تھی فقط. 6 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے پڑھو، 3 گھنٹے یاد کرو، مطالعہ کرو. پھر زمانہ آگے بڑھا تو 4 گھنٹے ملنے لگے. اس وقت درجہ بندی نہیں تھی. 4 گھنٹے ملنے لگے. 2 گھنٹے یاد کرو، مطالعہ کرو، 4 گھنٹے پڑھو. پھر زمانہ آگے بڑھا، میرا زمانہ آیا تو 5 گھنٹے ملتے تھے. 6 گھنٹے کسی کو نہیں ملتے تھے. اور خارج میں کوئی سبق نہیں ہوتا. وہی 5 گھنٹے پڑھو، باقی خواندہ یاد کرو، مطالعہ کرو. پھر درجہ بندی ہو گئی تو 6 کے 6 گھنٹے سبق ہو گئے. اور چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا. خارج کا وقت بھی اساتذہ نے مشغول کر لیا. تو نہ مطالعے کا وقت باقی رہا، نہ خواندہ یاد کرنے کا وقت باقی رہا. بس پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، پانی ڈالو، زمین پر جانے دو. طالب علم کے منہ میں کچھ نہیں پہنچے. سب طریقہ ہی غلط ہو گیا ہے. یہ باب لائے پڑھا ہوا یاد کرو. اگر یاد نہیں کیا تو بیکار ہے پڑھنا. باب حفظ العلم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. حضرت ابو ہریرہ پر دور صحابہ میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پاس اتنی حدیثیں کہاں سے آئیں. یہ تو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور حضور کی خدمت میں 3 سال رہے ہیں، کہ اتنی حدیثیں ان کے پاس کہاں سے آئیں. حضرت ابو ہریرہ نے اس اعتراض کے مختلف جواب دیے. یہاں جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں. ان میں دونوں آیتیں ساتھ ہیں، الگ الگ نہیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 2 آیتیں ہیں، ان میں علم چھپانے کی ممانعت ہے. اس لیے میرے پاس جو حدیثیں ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. اگر یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں حدیث بیان ہی نہ کرتا.
لیے بیٹھا رہتا، لیکن دو آیتیں ہیں وہ علم چھپانے کی ممانعت کر رہے ہیں، اس لیے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، میرے پاس جو حدیثیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بات یہ بات سے متعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، مہاجرین مارکیٹ میں کاروبار میں مشغول رہتے تھے، انصار کھیتوں میں، باغات میں اور کھیتوں میں مشغول رہتے تھے، اور ابو ہریرہ حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا۔ اس کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی 2 بوٹی، وہ حضور کے دسترخوان پر اس کو مل جاتی تھی، اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، اس کی نہ کوئی کھیت تھا، نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی بازار میں کاروبار تھا۔ اس وجہ سے ابو ہریرہ ایسے وقت حضور کے پاس حاضر رہتا تھا جب دیگر صحابہ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور ابو ہریرہ وہ حدیثیں یاد کرتے جو دوسرے نہیں کرتے، جس کے پاس ٹائم ہے یاد کرنے کا۔ دوسرے صحابہ کا ٹائم نہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کھیت میں کر رہے ہیں، ان کے پاس حدیث حفظ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے پاس تو میں تو خالی تھا، تو وہ جو حدیث ہے وہ یاد نہیں کرتے تھے، وہ میں یاد کرتا تھا، اور جب وہ حضور کے پاس موجود نہیں ہوتے تھے تو میں موجود ہوتا تھا، اس وجہ سے میرے پاس حدیثیں زیادہ۔ وہ جو یاد نہیں کرتے تھے وہ میں یاد کرتا تھا۔ یہاں بات آگے پھر کہیں روایت آئے گی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی باتیں، بہت سی باتیں میں آپ کی سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ پھر ایک مرتبہ حضور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا، ارے کوئی اپنی چادر میرے سامنے بچھا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کرتے کی جگہ پر جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ حضور کے سامنے بچھا دی۔ پھر حضور نے تقریر فرمائی، وہ چادر بچھی رہی۔ پھر حضور نے یوں تیل لب بھر کر کے اس میں ڈالے اور فرمایا، ابو ہریرہ اس چادر کو ملا کر اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ چادر ملا کر انہوں نے سینے سے لگا لی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں کوئی حدیث بھولا ہی نہیں، اس کے باوجود یاد کرتے تھے حدیثوں۔ یہ برکت کرامت ان کے لیے ظاہر تھی، اس کے باوجود یاد کرتے۔ بس کوئی آدمی کہے میرا تو حافظہ بہت قوی ہے، مجھے تو یاد رہتا ہے، نہیں، پھر بھی تجھے یاد کرنا ہے۔ قال ان الناس يقولون اکثر ابو ہریرہ، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، یعنی گھڑ گھڑ کر کے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اعتراض کرنے والوں کا۔ وَلَوْلَا آیَتَانِ فِي کِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِیثًا، میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ اگر 2 آیتیں ہیں، وہ کہتے ہیں علم چھپانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ ثُمَّ يَتْلُو إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ الرَّحِيمِ، یہ ایک بات پوری ہوئی۔ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، صفق سے اصل معنی ہے تالی بجانا، پھر ثانوی معنی ہو گئے کاروبار کرنا۔ بازار میں، کاروبار میں مہاجرین مشغول رہتے تھے۔ کان یشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل فی اموالهم، اموال سے مراد کھیت اور باغات ہیں۔ وان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ، اس کے پیٹ بھرنے کے ساتھ، اسی کا مطلب ہے کہ ابو ہریرہ کو کیا چاہیے تھا؟
پیٹ بھر جائے کھانا چاہیے، وہ حضور کے دسترخوان پر مل جاتا تھا۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ دِينَارٍ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال أبسط، یہ اسی وقت نہیں کہا، یہ فریاد کی ہے۔ پھر موقع آیا حضور کو لمبی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت حضور نے ابو ہریرہ سے کہا قال ابسط رداءك فبسطته فغرق بيديه ثم قال ضم فضممته فما نسيت شيئا بعد وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا وقال فغرق بيده فيه اس سند سے فيه بڑا ہوا ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے پاس دو تھیلے ہیں، ایک تھیلا تو میں نے تمہارے اندر بکھیر دیا بسستو، اور دوسرا تھیلا اس میں سے میں نے حدیثیں نکال کر بیان ہی نہیں کی۔ اگر وہ حدیثیں بیان کروں، دیکھو میرا ایک گلا کاٹ دیا جائے، اس لیے اس تھیلے کی حدیثیں میں نے بیان ہی نہیں کی۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو تھیلا ہے جس کی حدیثیں بیان نہیں کی ہیں وہ فتن کی حدیث ہے۔ جیسے حضرت حذیفہ کو حضور نے منافقین کے نام بتا دیے تھے مگر ان کو اجازت نہیں تھی آگے بیان کرنے کی، بس انہیں کو بتایا تھا، اسی لیے حضرت حذیفہ حضور کے رازدار کہلاتے ہیں۔ ان کو بتایا آگے اجازت نہیں، ایسے فتنوں کی حدیثیں ان کو بتائی، آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ وہ حدیث میں اگر بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ دوسری بات، تھیلا اور تھیلا برابر ہونا ضروری نہیں، ایک تھیلے میں 5000 حدیثیں ہیں، ایک میں 5 ہیں۔ بس حضرت ابو ہریرہ سے 5000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، تو تم کبھی سوچو کہ جس تھیلے کو انہوں نے نہیں کھولا اس میں بھی 5000 حدیثیں ہوں گی، ایسا سمجھنا صحیح نہیں۔ تھیلا اور تھیلا برابر ہونے ضروری نہیں۔ گلا کون، تیسری بات، گلا کون کاٹ دے گا؟ جس وقت یہ حضرت فرما رہے ہیں اس وقت خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا ہے اور قریش کے نوجوان لونڈے حکومت پر آ گئے ہیں۔ ایک روایت ہے ہلاک امتی علی اغیلمت قریش، قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی۔ وہ ان کے بارے میں نام بنام حضور نے بتلا رکھا ہے، بس اگر وہ نام بنام بیان کریں گے تو وہ جو حکام ہے وہ گلا کاٹ دیں گے۔ اس میں لفظ آ رہا حفیظ تو، میں نے 2 برتن 2 تھیلے یاد کیے، حفیظ تو سے استدلال ہے۔ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن فأما أحدهما فبثثت وأما الآخر فلو بثثت قطع هذا البلعوم۔ بلعوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے حلقوم اور ایک ہے بلعوم، سانس آتا جاتا ہے وہ حلقوم ہے، اور کھانا پانی آتا جاتا ہے وہ بلعوم ہے۔ یہاں مراد گلا ہے، حلقوم یا بلعوم مراد نہیں، پورا گلا مراد ہے۔ قال ابو عبداللہ البلعوم مجرى الطعام، جس نلی میں کھانا آتا جاتا ہے اس کا نام بلعوم، اور
سانس آتا جاتا ہے، وہ حلقوم، اور دو سائڈ پر دو شاہ رگیں ہیں، ان کا نام ودجان۔ باب الانصات للعلماء، یہ طالب علم کے آداب چل رہے ہیں، یہ جو ابواب چل رہے ہیں یہ طلباء کے آداب کے ابواب چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھو تو خاموش رہ کر سنو، باتیں بھی کر رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، نہیں، پورا فائدہ نہیں ہوگا، خاموش رہ کر سنو۔ اسی لیے نماز میں جو قرآن پڑھنے کی آیت ہے اس میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، انصتوا کا اضافہ اسی لیے، یہ جو بات کہتے ہیں کہ جہری نماز میں استمعوا له اور سری نماز میں انصتوا، یہ صحیح نہیں، دونوں ساتھ ہیں، کسی چیز میں مشغولیت بھی ہے اور سن بھی رہا ہے، نہیں، خاموش رہو اور متوجہ ہو کر۔ ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع، سمع کے معنی سنا اور استماع کے معنی کان لگا کر سنا، خاموش رہو اور کان لگا کر سنو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا ہے، فاستمعوا نہیں، فاسمعوا نہیں، فاستمعوا، کان لگا کر سنو اور خاموش رہ کر کان لگا کر سنو۔ پڑھنے کے آداب میں سے یہ ہے۔ اسی طرح سے ذہن حاضر رکھ کر متوجہ ہو کر سننا، یہ بھی ضروری، ذہن کہیں بھٹک رہا ہے، جسم تو درسگاہ میں حاضر ہے لیکن ذہن حاضر نہیں، تو ابھی فائدہ نہیں ہوگا۔ القى السمع وهو شہید، سنے اور وہ درسگاہ میں موجود ہو، ذہن متوجہ ہو اور سنے، یہ آداب تعلم میں سے، علم سیکھنے کے آداب میں سے باب ہے۔ باب الانصات للعلماء وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير حجة الوداع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، 1,00,000 سے بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع میں شور ہوگا، 25 طالب علم ہیں، استاد وہاں آ گیا، شور ختم، لیکن 1200 طالب علم ہوں تو شور ختم نہیں ہوگا۔ مگر جب حضور تقریر فرمائیں گے اس وقت تو خاموشی ضروری ہے، تو حضور نے حضرت جریر سے کہا لوگوں کو خاموش کرو، انہوں نے خاموش کیا، جب لوگ خاموش ہو گئے تو حضور نے تقریر شروع فرمائی۔ عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرو، کر دیا، تقریر فرمائی، تقریر لمبی چوڑی، اس میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جائیو، لا ترجعوا بعدی کفار، میرے بعد کافر نہ ہو جائیے، یہ اعتقادی کفر نہیں، یہ عملی کفر ہے۔ فرمائے یضرب بعضکم اعناق بعض، رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایسا نہ کیجیے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے، یہی کفر ہے۔ دیکھو بیچ میں واو نہیں، واو نہ ہو تو دونوں جملے جڑے رہتے ہیں، جیسے ترمذی میں تم حدیث پڑھو گے، حضور سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے جواب دیا الحل میتتہ الطہور ماؤہ
الحل میتۃ، بیچ میں واو نہیں، بس یہ دونوں جملے ایک ہی بات ہے، یہ قاعدہ کلی یاد رکھو، بیچ میں واو نہ ہو تو دونوں جملے ایک ہی بات سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ نظیر ہے، هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ، اسی طرح سے یہاں واو نہیں ہے۔ میرے بعد کافر نہ ہو جائیو، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، خانہ جنگی شروع کر دو۔ یہ جو خانہ جنگی ہے، مسلمان آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو قتل کریں، یہی عملی کفر ہے۔ یہ اس تقریر کی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اس کے بعد میں طالب علم کے آداب ختم ہو گئے، اب عالم کے آداب ہیں۔ عالم میں خاک ساری ضروری ہے، خاک مٹی اور سار مانند، خاک سار مٹی جیسا، تواضع، عالم میں تواضع ضروری ہے۔ انا نہیں، عالم کے شان کے خلاف ہے۔ جس عالم میں انانیت ہوتی ہے، انا سے انانیت، جس عالم میں انانیت ہوتی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، کم پہنچتا ہے۔ اور جس عالم میں تواضع اور خاکساری ہوتی ہے اس کا فیض زیادہ پھیلتا ہے۔ ذرا اس بات میں یہ ہے کہ عالم میں انانیت نہیں ہونی چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونا چاہیے۔ مثلا ایک گاؤں میں ہیں آپ، گاؤں میں سب سے بڑے مولانا صاحب آپ ہی، بس اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس گاؤں میں سب سے بڑا مولوی کون ہے تو کہو اللہ بہتر جانتا کون، یہ مت کہو میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا اور صحیح کہا تھا، پھر بھی عتاب نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا، پھر بھی عتاب نازل ہوا۔ بس آپ بھی گاؤں میں اگرچہ آپ ہی عالم ہیں، دوسرا کوئی عالم نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مت کہو میں، یہ کہو اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کون بڑا عالم ہے، کون زیادہ جانتا ہے۔ بہرحال عالم میں چاہے وہ استاد ہو یا غیر استاد ہو، اس میں تواضع اور خاکساری ضروری ہے۔ اس سے پوچھا جائے کون بڑا عالم ہے تو اللہ کے حوالے کرے، یقل العلم الی اللہ، علم کو اللہ کے سپرد کرے، مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتے ہیں کون بڑا عالم ہے۔ باب یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیقل العلم الی اللہ تعالی، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير، سعید بن جبیر کا نوک بکالی سے اختلاف ہوا تھا کہ جو موسیٰ خضر سے ملنے گئے وہ موسیٰ بنی اسرائیل تھے جن کے ابا کا نام عمران ہے، یا کوئی دوسرا موسیٰ تھا جس کے باپ کا نام میشان ہے۔ سعید بن جبیر کہتے تھے یہی حضرت موسیٰ تھے۔ نوک بیکالی جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے اور پکے مسلمان تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ موسیٰ بن میشان تھا، حضرت موسیٰ نہیں تھا۔ سعید بن جبیر نے یہ بات ابن عباس سے پوچھی، قال قلت لابن عباس ان نوفا البکالی یزعم ان موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل انما هو موسیٰ آخر فقال كذب عدو اللہ۔ حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسیٰ النبی، یہاں باب ہے، حضور نے فرمایا موسیٰ پیغمبر نے تقریر کی، قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم فقال انا اعلم فعتب اللہ عز وجل علیہ، ناراض ہوئے اللہ ان پر، عتب اللہ علیہ کا ترجمہ اللہ ان پر ناراض ہوئے،
کیوں ناراض ہوئے؟ اذ لم يرد العلم الیہ، اللہ کی طرف علم کو کیوں نہیں پھیرا؟ فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مقتل، مقتل کے معنی ہے تھیلا، زنبیل جھولا، فإذا فقدته فهو ثم فانطلق معه بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مقتل حتى كان عند الصخرة ووضع رؤوسهما فنام فانسل الحوت من المقتل۔ یہ سوئے ہوئے ہیں، اس حدیث میں یہ ہے کہ ابھی سوئے ہوئے ہیں اور مچھلی تھیلے میں سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ خادم بیدار تھا، اس نے دیکھا حضرت موسیٰ کو تو نیند آ گئی، اس نے سوچا حضرت اٹھیں گے تو بتاؤں گا، بتانا بھول گئے۔ اس روایت میں یہ، دوسری روایت میں آئے گا تو نہیں، دونوں سو گئے اور سامان اٹھا کر چلے تو تھیلا پیچھے بھول گئے۔ ان کے جانے کے بعد مچھلی نکل کر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی گئی۔ یہ سرنگ بناتی کیوں گئی؟ تاکہ وہ خضر آئیں تو یہ علامت دیکھ کر یہاں رک جائیں، ان کو بھی یہی علامت بتا رکھی۔ یہ صحیح یا وہ صحیح، اللہ جانے کیا صحیح۔ اس مسئلے پر میری تفسیر ہدایت القرآن ہے، اس میں بنی اسرائیل میں جہاں یہ واقعہ آیا ہے وہاں تمام تفصیلات، اعتراض کے جوابات سب ہیں، اس کو دیکھو پڑھو۔ فَوَضَعَ رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا فَانسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ، میں نے جو اس میں ترجیح دی ہے وہ اس کو ترجیح دی ہے، میں نے جو لکھا ہے اس کو لکھا ہی نہیں۔ تو تھیلا بھول گئے تھے، ان کے جانے کے بعد مچھلی سمندر میں گئی۔ فَانسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، سربن کے معنی سرنگ بناتی ہوئی گئی۔ وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، دونوں نے واپسی میں دیکھا تو حیرت ہوئی کہ بھی مچھلی پانی میں گئی اور پانی ملا نہیں، سوراخ ہے۔ فَانْطَلَقَا، یہ آیت میں ایک جگہ سربن ہے، ایک جگہ عجبن ہے، اس کو حل کیا کہ فی نفس ہی سربن اور موسیٰ اور خادم کے لیے عجبن، یہ تطبیق بھی دونوں لفظوں میں۔ فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تھکے نہیں تھے، اب تھکے، کیوں؟ اس سے پہلے با مقصد چل رہے، اب بے مقصد چل رہے ہیں۔ تو با مقصد کوئی کام کیا جائے تو ختم نہیں ہوتی، اور بے مقصد کام کرنا پڑے تو ختم ہو جاتی۔ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مَسًّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَىٰ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا انتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُّسَجًّى بِثَوْبٍ، کہیں آئے جاتے پانی پر چادر اوڑھ کے لیتے تھے، اللہ جانے یہ صحیح ہے یا نہیں، اسی چٹان پر لیٹے ہیں چادر اوڑھ کر۔ فَإِذَا رَجُلٌ مُّسَجًّى بِثَوْبٍ أو قال تسجى، مسجى اسم مفعول وتسجى فعل مضارع، أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى
فقال الخضر أنا بأرضك السلام. یہ نہیں بتایا کہ آپ سے ملنے کے لیے کون آ رہا ہے، یہ کہا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے بندہ آ رہا ہے، آپ فلاں جگہ ٹھہر جائیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں، بظاہر یہ ہے کہ اسی علاقے کا کوئی آدمی آیا ہے اور اس علاقے میں تو مسلمان ہی نہیں ہے، سلام کیسے جانتا ہے؟ اس لیے پوچھا. اب حضرت موسیٰ نے بتایا کہ میں اس علاقے کا نہیں ہوں، میں تو بھٹکا ریڑھی سے آیا اور میرا نام موسیٰ ہے. تو خضر نے پوچھا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ ان کا جی ہاں. فقال الخضر أنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فوراً کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، یعنی میرے کاموں پر تم چپ نہیں بنے رہو گے، اعتراض کرو گے. معلوم ہوا کہ ان کی جو کام ہے وہ تقویمیات سے متعلق کام، اور موسیٰ علیہ السلام تشریعیات کے پیغمبر ہیں. بس اس نقطۂ نظر سے ان کا عمل قابل اعتراض ہوگا. قال انک لن تستطیع معی صبرا یا موسیٰ. پھر دیکھو یہ جملہ پہلے میں نے بتایا تھا، حضرت نے فرمایا موسیٰ تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے وہ میں نہیں جانتا، اور مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے اسے تم نہیں جانتے. یہ سب قرائن ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ خضر زمینی فرشتے ہیں، ان سے تکوینیات متعلق. یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت وانت علی علم علمکم اللہ لا علمہ. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر. کنارے کنارے جا رہے ہیں. ایک کشتی گزری. پرانے زمانے میں سمندر کے کنارے کنارے کشتیاں چلتی تھی، اندر نہیں جا سکتی. کشتی گزری. فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر لیس لهما سفینۃ فمر بهما سفینۃ فکلموهم ان یحملوهما. دونوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں بھی لے چلو. فعرف الخضر. حضرت خضر پہچان لیے گئے. کشتی والوں نے کیسے پہچان لیا ان کو؟ یہ جو رجال الغیب ہیں وہ ہر علاقے میں ہر آدمی کے سامنے اسی کے معروف حیثیت میں آتے ہیں. بس ان کا لباس اسی علاقے کے لوگوں جیسا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو کہیں اور سے آئے ہیں، ان کا لباس کسی اور طرح کا ہے. ان کو پہچان لیا کہ اپنے علاقے کا آدمی ہے. اس کو سمجھو. جیسے کل بتلایا تھا کہ حضور خواب میں آئیں گے تو جس صورت سے آدمی کو انسیت ہوتی ہے اس صورت میں ظاہر خواب میں نظر آتا ہے. حضرت گنگوہی نے اسی کو ترجیح دی. اسی طرح سے یہ رجال الغیب جب ظاہر ہوں گے تو مأنوس اور معروف صورت میں ظاہر ہوگا. اگر غیر معروف صورت میں ظاہر ہوں تو آدمی ڈر جائے. میں مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا، بچہ تھا، سالانہ امتحان میں چھٹی ہوئی. میرے سب ساتھی ایک دن پہلے چلے گئے، میں اکیلا سہارنپور سے چلا، پالنپور اترا، پھر پالنپور سے پیسنجر گاڑی میں آگے چلا، پھر میں
گاڑی میں اتر نہیں سکا، پھر واپس آیا. خیر لمبا قصہ ہے. ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے عمر دسی، اس سے 2-3 کلومیٹر پر میرے حقیقی چچا رہتے تھے. تو میں نے سوچا کل رات کو بس تو چلی گئی تو میں یہاں عمر دسی اتر جاؤں اور کوئی نہ کوئی ملے گا. میرے چچا کے گاؤں کا نام تھا جسلینی. کوئی نہ کوئی جسلینی والا ملے گا تو چلا جاؤں. میرے پاس ایک بکس تھا جس میں سامان تھا. میں اترا، عشاء کے وقت اترا پیسنجر گاڑی سے. اب کوئی مسافر اترا ہی نہیں. جب گاڑی چلی گئی، پلیٹ فارم خالی ہو گیا، کوئی اترا ہی نہیں. تو میرا راستہ دیکھا ہوا تھا. جب میں پالنپور پڑھتا تھا تو چچا کے یہاں میرا آنا جانا تھا، راستہ دیکھا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کوئی نہیں ملا، چلو میں اکیلا چلتا ہوں. میں نے بکس اٹھایا، چلا. اور مجھے ڈر نہیں تھا، میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن راستے میں ہندوؤں کا مسان مرگھٹ آ رہا تھا اور اس کے قریب میں گہرا راستہ جا رہا تھا جس کے دونوں کناروں پر بڑی بڑی تھوہر کی باڑ تھی. یہ مجھے معلوم تھا کہ مسان مرگھٹ ہے. اس کے پاس سے اس گہرے راستے میں گزرتے ہوئے دل میں ڈر تھا کہ وہاں کیسے گزروں گا. لیکن خیر میں ہمت کر کے سامان اٹھا کے چلا. جب میں اس گہرے راستے میں گھسا تو مجھے پیچھے سے کچھ آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے پیچھے کوئی آ رہا اور دل دھڑکنے لگا. آئی کوئی مصیبت بلا. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے قریب آ گیا پیچھے. تو میں ہٹ کر کے سائڈ پر کنارے پر کھڑا ہو گیا کہ جو اللہ بلا ہے وہ گزر جائے. میں کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں کسی نے میرے چہرے پر ٹارچ ماری اور جسم ایسا سن ہو گیا جیسے خون ہی نہیں ہے. جب میرے چہرے پر ٹارچ ماری اور کہا احمد. میرا بچپن کا نام احمد ہے. سعید احمد تو میں نے اپنا نام خود رکھا ہے جب میں نے مظاہر میں داخلہ لیا. مظاہر میں جب داخلہ لیا تو میں نے فارم میں اپنا نام خود سعید احمد لکھا ہے، ورنہ میرے ماں باپ کا نام رکھا ہوا احمد ہے. تو میرے منہ پر ٹارچ ماری اور کہا احمد. اب جو مجھے تھوڑا ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو میرے بچپن کے استاد ہیں. کالیڑا میں جب میں پڑھتا تھا ابتدائی عربی تو مدرسے ہی کی طرف سے اسکول تھا. اس اسکول میں پڑھانے کے لیے ایک احمد بھائی ڈھاڈی، یہ ان کی قوم ہے، وہ پڑھاتے تھے. تو میں نے ان سے گجراتی کی پہلی کتاب پڑھی ہوئی، پہاڑے بھی وہیں یاد کیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ تو احمد بھائی ڈھاڈی ہیں. تو مجھے ہوش آیا. میں نے کہا احمد بھائی آپ کا کہنا لالا بکسلا. اور انہوں نے میرا بکس لے لیا اور وہ آگے آگے چلتے رہے، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا اور وہ بچپن کی باتیں یاد دلاتے رہے کہ تو یوں پہاڑا سناتا تھا اور میں تیرا نمبر یوں کر دیتا تھا. اور وہ سب بچپن کی باتیں وہ سناتے رہے اور ہم سنتے رہے، چلتے رہے. جب چچا کا گاؤں آیا تو انہوں نے مجھے کہا لے تیرا بکس جاتے رہے چچا کے یہاں. میں نے کہا آپ کہاں جائیں گے؟ آپ بھی چلیں. کہتے میرا گاؤں تو قریب ہے، میں چلا جاؤں گا گاؤں. لے تو بکس جا. خیر میں بکس لے کے چچا کے یہاں پہنچا تو چچا کو حیرت ہوئی، ارے کس کے ساتھ آیا تو؟ میں نے کہا میں آپ تو اکیلا رہا تھا لیکن راستے میں احمد بھائی ڈھاڈی مل گئے تھے تو ان کے ساتھ آیا. کہنے لگا احمد بھائی ڈھاڈی؟ ان کا تو انتقال ہوئے 6 مہینے ہو گئے. ان کا تو انتقال قریب ہی ان کا گاؤں تھا، ان کا انتقال ہوئے 6 مہینے ہو گئے. ان کا چچا ابھی میرا بکس اٹھا کر یہاں تک آیا. تو یہ رجال الغیب جو ہوتے ہیں وہ مانوس شکل میں سامنے آتے ہیں.
سمجھا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچانا، حضرت خضر کو کیوں نہیں پہچانا؟ وہ علاقے کا جو لباس ہے اس لباس میں، اور موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ سے آئے، ان کا لباس اور ہے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ تو اپنے علاقے کا آدمی آؤ بڑھ جاؤ گے۔ فمر بهما سفينة فكلموه من يحملوهما فغرق الخضر فحملوهما بغير نول۔ کشتی چل رہی، کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آئی، کبوتر اور اس سے چھوٹا کوئی بھی پرندہ اسکور ہے، تمہارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ گوریا جو گھروں میں پھدکتی ہے، تم اسی کو اسکور سمجھتے ہو، اس کو اردو میں گوریا کہتے ہیں، اور کہیں اس کو بیا کہتے ہیں جو ہمارے گھروں میں چھوٹی سی، اور گجراتی میں اسے چکلی کہتے ہیں، تم اسی کو اسکور سمجھتے ہو۔ نہیں، اسکور ہے فاختہ، کبوتر اور اس سے چھوٹے جتنے پرندے ہیں یہ سب اسکور ہے، اس کو اردو میں چڑیا کہتے ہیں، کوئی بھی چڑیا، کبوتر بھی چڑیا ہے، فاختہ بھی چڑیا ہے۔ ایک چڑیا آئی کنارے پر کشتی کے بیٹھی، اور اس نے سمندر میں سے 1 2 3 چونچے پانی پیا اور اڑ گئی۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ بتاؤ، اس چڑیا نے سمندر میں سے جو پانی لیا اپنی چونچ میں، اس پانی کی سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کیسے کوئی بتائے گا؟ کیلکولیٹر بھی نہیں بتا سکتا۔ حضرت خضر نے کہا اللہ کے علم، وہ تمام مخلوقات کے علم کے مجموعے کی اللہ کے علم کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں۔ فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين بالبحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا كنقرة هذه العصفور في البحر۔ پھر اسی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑا، عمدہ کے معنی قصدہ، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ پہلی مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وچن بھول گئے اور اعتراض کیا۔ قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك، اب لکا بڑھ گیا، کیوں؟ غصہ زیادہ ہو گیا۔ علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ ابن اوینا بڑے آدمی ہیں، سفیان ابن اوینا، وہ کہتے ہیں اب کہ جو لکا بڑھ گیا ہے یہ دلیل ہے کہ غصہ بڑھ گیا ہے۔ قال ابن اوینۃ وهذا اوقد فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اگر یہ رجال غیب میں سے ہیں تو ان کو کشتی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کھانا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، ساتھی کی موافقت۔ طالب علم ساتھ ہے، اس طالب علم کی موافقت میں کشتی میں بیٹھے ہیں اور کھانا مانگ رہا ہے۔ قال الخضر بیدہ، قالا کا صلہ جب با آتا ہے تو اس کے معنی اشارہ کرنے کے ہوتے ہیں، دیکھو میری طرف۔ حضرت خضر نے دیوار کی جڑ میں ہاتھ لگا کر یوں کیا تو دیوار سیدھی ہو گئی۔ فقال الخضر،
بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو معلوم نے کیا کیا واقعات پیش آتے اور بعد میں خضر سب کی حقیقت سمجھاتے جیسے ان تین کی حقیقت سمجھائی ہے اور واقعات پیش آتے تو اس کی حقیقت بھی سمجھاتے تو ہمارا علم بڑھتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ لوددنا یرحم اللہ. یہ محاورہ ہے. یہ محاورہ ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں ذرا سا نامناسب کام ہوا, ذرا سا نامناسب کام. جیسے فرشتے جب آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا او آوی الی رکن شدید, میرا کوئی مضبوط جتھا ہوتا, خاندان ہوتا تو میں تمہیں دیکھ لیتا. حضور نے فرمایا یرحم اللہ لوطا, یہاں یرحم اللہ لوطا استعمال کیا. کسی آدمی سے ذرا سا نامناسب کام, وہاں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ جو خاموش نہیں رہے, یہ ذرا سا نامناسب کام. یرحم اللہ موسیٰ لوددنا لو صبر حتی یقص علینا من امرہما قال محمد بن یوسف حدثنا به علی بن خشرم. محمد بن یوسف شربری ہیں, انہی کی بخاری شریف کی روایت ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی ہے 16 سال کی عمر میں, اور سب سے آخری مرتبہ جو امام بخاری نے بخاری شریف پڑھائی وہ فیربری نے پڑھی ہے. فیربری نے کہیں کہیں امام بخاری کے علاوہ دوسرے اساتذہ کی سند بھی لکھی, تو یہ فیربری دوسرے استاد کی سند لکھ رہے ہیں. قال محمد بن یوسف حدثنا به علی بن خشرم, یہ حدیث میں نے علی سے بھی سنی. قال حدثنا سفیان بن عیینہ بطولہ. عالم میں خاکساری ہونی چاہیے. مثلا عالم بیٹھا ہوا ہے, ایک بے تمیز آدمی کھڑا کھڑا مسئلہ پوچھ رہا ہے, تو اس کی بے تمیزی کا لحاظ نہ کرے, مسئلہ بتا دے. یہ خاکساری کی دلیل ہے. پچھلے محتمم صاحب مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ, میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا اور طالب علم آتا تھا درخواست لے کر, حضرت کے سامنے کھڑے کھڑے بیٹھا تو حضرت لے لیتے. میں اس سے کہتا اللہ کو بندے بیٹھ کر تو دے, میں کہتا تھا وہ نہیں کہتے, وہ کھڑے کھڑے دیتا تھا, وہ لے لیتے. یہ خاکساری کی بات ہے. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا, عالم بیٹھا ہے, سائل کھڑا ہے, تو اس کو اس کا لحاظ, اس کا خیال نہ کرے. کھڑا ہے, مسئلہ بتا دے, کھڑا رہنے دے. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي وائل عن نبی موسیٰ. ایک بندہ آیا, اس نے مسئلہ پوچھا مل قتال فی سبیل اللہ, اور سوال کی اس نے وضاحت کی کہ جو لوگ جنگ لڑتے ہیں کوئی تو دشمنوں پر اسے غصہ ہے اس لیے لڑتا ہے, کوئی اپنی قوم کی حمیت میں لڑتا ہے. ابھی ایک طالب علم آ کر کہا مجھے مار ڈالا, مجھے مار ڈالا, تو تم سب مچھردانی کی چھڑیاں لے کر دوڑو گے, اور یہ نہیں اس کو پوچھو گے کہ بھئی غلطی طالب علم کی تھی یا دوسرے کی تھی, دوسرے نے اس طالب علم کو مارا تو کیوں مارا, نہیں, کوئی تحقیق نہیں کرو, مچھردانی کی چھڑیاں لے کر دوڑو گے.
یہ حمیت ہے۔ تو کوئی اپنی قوم کی فیور میں اپنی قوم کی رسی کھینچنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی لڑتا ہے اپنی بہادری کا جوہر دکھانے کے لیے، کوئی لڑتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو فی سبیل اللہ لڑنے والا کون سا ہے؟ راوی کہتا ہے حضور نے اس کی طرف سر اٹھایا، معلوم ہوا وہ کھڑا ہے، حضور بیٹھے ہیں، اور حضور نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وہ فی سبیل اللہ۔ یہ سب جتنے تو نے بیان کیے یہ فی سبیل اللہ لڑنے والے نہیں ہیں۔ فی سبیل اللہ لڑنے والا وہ بندہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے اور کوئی مقصد نہیں، اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا ہو جائے، اس مقصد سے جو لڑتا ہے وہی فی سبیل اللہ۔ بہرحال حضور نے سر اٹھا کر جواب دیا، معلوم ہوا وہ کھڑا تھا۔ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ آپ کسی اہم کام میں مشغول ہیں اور کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتاؤ، یہ بھی عالم کی خاکساری کی دلیل ہے، علامت کے طور پر لایا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب قدس سرہ کے واقعات میں ہم نے پڑھا، میں نے مفتی صاحب کو نہیں دیکھا، ان کے واقعات میں نے پڑھا کہ حضرت گھر میں سے لوٹا لے کر بیت الخلا جا رہے ہیں۔ اب تو فلش آ گئے تو گھروں کے اندر بنتے ہیں، پہلے سادے بیت الخلا ہوتے تھے تو یا تو گھر میں پیچھے باڑے میں بنتے تھے یا آگے باڑے میں بنتے تھے، گھر سے فاصلے پر بنتے۔ گھر میں سے لوٹا لے کر نکلے، بیت الخلا جا رہے ہیں، دروازے پر ایک آدمی کا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، اچھا بات، لوٹا رکھ دیتے، اس کا سوال لیتے تھے، ہاتھ پر رکھتے تھے، قلم نکال کر کھڑے کھڑے فتویٰ لکھ کر اس کو دے کر پھر لوٹا لے کر بیت الخلا جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمرے عقبہ کی رمی کر کے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے، اونٹ پر اونٹ سوار کیا، لوگ چاروں طرف جا کر مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ الفاظ واقعہ یہ ہے 10 تاریخ کو صرف جمرے عقبہ کی رمی کی جاتی، حضور رمی کر کے آگے بڑھے تو حضور نے اونٹ کھڑا کیا اور چاروں طرف سے لوگ آ کر مسئلے پوچھ رہے ہیں، مگر بعد میں عند رمی الجمار جو گویا حضور رمی کر رہے ہیں اور مسئلے پوچھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار، عند رمی الجمار کے معنی ہیں رمی کر رہے ہیں اور لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں اور حضور مسئلے بتا رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر ایک طرف ہٹ کر حضور نے اونٹ کھڑا کیا اور رک گئے۔ وہو یسأل، وہاں لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمی، ابھی میں نے رمی تو کی نہیں ہے، میں نے تو قربانی کر ڈالی، اگر یہ مفرد بالحج ہے کوئی بات نہیں، اس کے ذمہ قربانی ہے ہی نہیں۔ نحرت قبل ان ارمی فقال ارم ولا حرج، وقال آخر یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، میں نے تو ابھی قربانی تو کی نہیں اور سر منڈا دیا، یہ بھی مفرد بالحج ہے، کوئی بات نہیں۔ قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا، عالم کو
آداب عالم چل رہے ہیں، طالب علم کے آداب پورے ہو گئے۔ آداب عالم میں عالم کو اپنے علم پر غرہ نہیں چاہیے، غرور نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چپدی اور چپدی کا شوربہ۔ پدی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک نے پدی شکار کی اور سارے گاؤں کو دعوت دی، میں پدی شکار کر کے لایا ہوں، دوپہر کا کھانا میرے یہاں کھائیے۔ ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ پدی، پدی کا شوربہ، اس کا کتنا شوربہ بنا ہے۔ آدمی سوچے تو اس کے پاس علم ہے ہی کیا، کس بات پر فخر کرے؟ دوسروں کی بنسبت، بلکہ اللہ کے علم کی بنسبت اس کے پاس ہے ہی کیا، پھر کس بات پر فخر کرے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور اگر نہیں مانو گے تو کھاؤ گے بھائی جوتی، تم سر پہ جوتی بجے گا۔ لہذا عالم کو اپنے علم پر غرہ نہیں چاہیے، فخر نہیں چاہیے، غرور نہیں چاہیے۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وبه قال حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اعمش، امام آمش کے معنی ہیں چون دیا، چیک نون دال دو چشمی ہا یا اور الف، چون دیا۔ چون دیا کہتے ہیں جس کو رات میں نظر آئے دن میں نظر نہ آئے، یا اس کا برعکس مجھے یاد نہیں صحیح، تو یہ حضرت کی آنکھوں میں یہ بیماری تھی، اس لیے ان کا لقب آمش پڑ گیا تھا۔ نام ان کا یہاں آیا سلیمان بن مہران، نام نہیں آیا تھا، اکثر یہی آمش، اور یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے معاصر ہیں اور کوفہ کے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ نہیں ہیں۔ قال حدثنا الاعمش سلیمان بن حرب عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہا، کہاں چل رہے تھے؟ فی خرب المدینہ، مدینہ کے باہر جو اجڑی ہوئی زمین ہے وہاں چل رہا تھا، حضور دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے، اسیب، اور حضور اس کو ٹیک لگا کر چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پر یہود بے بہبود بیٹھے ہیں، جب انہوں نے حضور کو آتا ہوا دیکھا تو آپس میں انہوں نے کہا ان سے پوچھو، امتحان لو، پوچھو یعنی امتحان لو۔ انہی کے ساتھیوں نے کہا مت پوچھو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا جواب دے دے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ تو پہلوں نے کہا نہیں ہم پوچھیں گے۔ جب حضور قریب گئے تو انہوں نے پوچھا ابو القاسم روح کیا چیز ہے؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور پر وحی کے آثار طاری ہوئے، جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور نے جواب دیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتی تم نے، اوتو کا مصداق یہ یہودی، نہیں دیے گئے وہ یہودی، مگر تھوڑا سا ہی۔ امام آمش کہتے ہیں ہماری قرات میں اوتو ہے، اوتی تم کی جگہ،
مگر امام اعمش کی جو قرات ہے وہ شاذ ہے، متواتر قراتوں میں نہیں ہے۔ خیر حدیث پوری تھی۔ یہاں ایک طالب علم کا سوال ہے کہ یہ آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ تو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکے میں جب حضور سے 3 سوال ہوئے تھے تو 2 سوالوں کے جواب دیے تھے، روح کا جواب نہیں دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ قصہ تو مدینہ کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکرار نزول، یعنی بعض آیتیں ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تکرار نزول کیوں ہوتا تھا؟ کبھی کسی آیت کی اہمیت ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس کو بار بار نازل کیا جاتا، جیسے سورہ فاتحہ کئی مرتبہ نازل ہوئی، اس کی اہمیت ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، اور کبھی ذہن متوجہ کرنے کے لیے آیت آئی ہے، مگر یہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو کیا جواب دیا جائے، تو وہی آئی اور یہ آیت پھر اتری کہ یہ آیت جواب دیجیے، بس اس کا نام تکرار نزول ہے۔ وبه عن عبد الله قال بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيار المدينة وهو يتوقع على عصير معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه، ہم ضرور پوچھیں گے۔ فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم الروح فسكت فقلت إنه يوحى إلي فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما اوتوا، یعنی یہود کے پاس میں اتنا علم نہیں ہے کہ وہ روح کی حقیقت سمجھ سکے۔ تو مخاطبین کے تعلق سے اوتی تم کی جگہ پر اوتو نازل ہو، اور پہلے جو آیت آئی ہے اس میں اوتی تم ہے، وہی قرات متواترہ ہے، اور یہ قرات شاذہ ہے۔ یہ مسئلہ کہ روح کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، اور لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ وہاں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ یہودی روح کی حقیقت نہیں سمجھتے، کیوں؟ یہودیوں کے پاس میں علم ہی تھوڑا ہے، روح کی حقیقت اس امت کے لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے، ایسا نہیں۔ یہ تو آیت یہود کے تعلق سے کہ مکے میں جو آئی تھی اس میں تو وہ اوتی تم ہے، اس اوتی تم کا مصداق بھی یہی یہودی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور ایک سے زیادہ قراءتیں ہوں تو ہر قراءت بمنزل مستقل آیت کے، بس یہ اوتو یہ تو یہود مراد ہے، اوتی تم سے بھی وہی مراد ہے کیونکہ سوال انہی کا تھا۔ بس اس امت، یہ امت روح کی حقیقت سمجھ سکتی ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا دعویٰ ہے۔ پھر حضرت نے روح کی حقیقت سمجھائی پورے باب میں، کیا حقیقت ہے روح کی معلوم نہیں، یعنی پورا باب پڑھنے کے بعد بھی یہی کہنا پڑتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد باب ہے، باب میں ایک لفظ ہے کتاب میں اور ایک لفظ ہے گیلری میں۔ کتاب میں تو لفظ ہے اختیار، اختیار کے معنی مستحب بات، اور گیلری میں لفظ ہے اخبار، خبر کی جمع یعنی بات۔ دونوں نسخوں پر الگ الگ مطلب ہے۔ بعض باتیں جو از قبیل مستحبات ہیں
اگر عالم ان کو بیان نہ کرے اس لیے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے اور سمجھے بغیر ان کو وہ بات ان کے سامنے بیان کی جائے گی تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. تو ایسی مستحب باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے. یہ تو الاختیار پر مطلب بیان کیا. اگر یہ الاخبار ہے تو بات ہے، مستحب ہے غیر مستحب ہے یہ بات ہے. مجھے یہ جو گیلری والا نسخہ ہے یہ زیادہ پسند ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بیان فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کی عقلوں کو پیش نظر رکھ کر باتیں بیان کرو. کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو گے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ باتیں ان کے لیے فتنہ بن جائیں گی. جیسے حضرت عائشہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ حدیث تمام طلباء کو نہیں سناتی تھی، خاص طلباء کو ہی سناتی تھی. اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کو بھی سنائی. ایک دوسرا طالب علم تھا کوفے کا اسود، اس کو بھی سنائی. باقی عام طالب علموں کو نہیں سناتی تھی. حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے خواہش کی کعبہ شریف کے اندر جانے کی، کیونکہ حضور تشریف لے گئے تھے. حضرت عائشہ نے بھی خواہش کی تو حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے حتیم میں لے گئے اور فرمایا کہ یہاں پڑھ لے نماز. یہ بھی کعبہ ہی کا حصہ ہے. جب حضور کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تب قریش نے یہ کعبہ اثر نو بنایا تھا. اس وقت چندہ کم پڑا تھا، لندن چندہ کرنے نہیں گئے تھے، مکہ ہی میں چندہ ہوا تھا، چندہ کم پڑا تھا تو کعبہ چھوٹا بنا دیا. پھر قوم نے اس کو نکال دیا، باہر کر دیا. پھر حضور نے فرمایا میری آرزو ہے کہ میں یہ کعبہ سارا ڈھا دوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر کروں. مگر مکہ کے لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یہ فتح مکہ کا قصہ ہے. اگر میں ابھی یہ کعبہ توڑوں گا تو مکہ والے کہیں گے لو اچھا نبی آیا کعبہ پر یہ کلڑا چلا دیا. مکہ والے نو مسلم میں بدعت میں جائیں. دیکھو بنائے ابراہیمی پر کعبہ بنانا مستحب ہے، مگر حضور نے وہ مستحب کو چھوڑ دیا تاکہ فتنہ نہ ہو، نو مسلموں میں فتنہ نہ ہو، اس لیے حضور نے ایک مستحب کام کو نہیں کیا. یہ تو حدیث منطبق ہوئے لفظ اختیار پر. اور حضرت عائشہ یہ حدیث تمام طلباء کے سامنے نہیں بیان کرتی تھی، خاص طلباء کے سامنے بیان کرتی تھی. یہ مطلب ہوا اخبار کا. پھر کیا ہوا؟ یہ زمانہ چلتا رہا. حضرت عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے اور انہوں نے مکہ مکرمہ کو اپنا دارالسلطنت بنایا تو حضرت عائشہ نے یہ حدیث عبداللہ ابن زبیر سے بیان کی تھی. یہ بھانجا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ارادہ ہوا کہ کعبہ توڑ کر اثر نو بنائیں، کیونکہ اب زمانہ بہت لمبا ہو گیا ہے تو سب پکے مسلمان ہو گئے ہیں، اب کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں. لیکن کل کو بہرحال سوال تو ہو سکتا ہے. تو کسی اور نے بھی حضرت عائشہ سے یہ حدیث سنی ہو، حضرت عائشہ حیات نہیں، کسی اور سے بھی یہ حدیث سنی ہو، اس کو گواہ رکھے تیار تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو کہہ سکیں کہ یہ حدیث حضرت عائشہ سے میں نے ہی نہیں، اس نے بھی سنی. تو ان کے علم تھا کہ حضرت عائشہ کبھی تنہائی میں اسود سے حدیث بیان کرتی، یہ دوسرے طلبہ نہیں ہوتے.
انہوں نے اسود سے پوچھا تنہائی میں حضرت عائشہ تم سے کیا حدیث بیان کی؟ تو اسود نے کہا مجھ سے یہ حدیث بیان. اب گواہ مل گیا. حضرت زبیر نے کعبہ توڑ دیا اور بنا ابراہیمی پر کعبہ تعمیر کر دیا اور جو حصہ باہر تھا اسے بھی اندر لے لیا. اور اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی, 4 دیواریں تھی بس, چھت نہیں تھی. اب سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے چھت ڈالی. پھر حجاج ابن یوسف ان کے ساتھ لڑا, حضرت شہید ہو گئے. مکہ پر قبضہ حجاج نے کیا. اس حجاج نے پھر کعبہ کو پہلے جیسا کر دیا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کا نام نہ رہے. اس وقت جو کھڑا ہے کعبہ یہ حجاج کے تبدیل کیا ہوا ہے. پھر زمانہ آگے بڑھا, ہارون رشید کا زمانہ آیا, اس نے چاہا کہ کعبہ توڑ کر کے بنا ابراہیمی پر, اس نے امام مالک سے مسئلہ پوچھا. امام مالک نے منع کیا, کعبہ شریف کو رہنے دو ورنہ یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے. چنانچہ اس وقت سے وہی کعبہ کھڑا ہے. یہ گورنمنٹ کروڑوں اربوں کھربوں روپے حرمین پر خرچ کرتی ہے مگر کعبہ کی مرمت تو کرتی ہے, باقی ہے وہی کعبہ اسی طرح کھڑا ہے. کہنا اس میں سمجھنا یہ ہے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا, مستحب کام نہیں کیا تاکہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ بن جائے. اور حضرت عائشہ عام طلبہ سے حدیث نہیں بیان کرتی کیونکہ عام طلبہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کما حق کو. باب من ترک بعض الاختباء والاختیار, بعض مستحبات کو چھوڑ دیا مخافت ان یقصر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه. وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال قال لي ابن الزبیر كانت عائشة تسر الیک کثیرا, چپکے چپکے تجھے کئی مرتبہ حدیث سناتی تھی. فما حدثتك فی الکعبۃ, کعبہ کے بارے میں کیا حدیث سنائی وہ بتاؤ, باقی دوسری حدیثیں نہیں پوچھتا میں. قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم کے بعد کچھ ہے بالجاہلیہ, ایک روایت میں ہے. قال جب یہ حدیث عہدہم اسود نے کہا تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا بالجاہلیہ اس کے بعد. قال ابن الزبیر بکفر, بالجاہلیہ بکفر ایک ہی بات ہے. لنقضت الکعبۃ فجعلت لها بابین, باب يدخل الناس وباب يخرجون منها ففعله ابن الزبیر. باب من خص بالعلم قوم دون قوم کراہیۃ الا يفهموه. حضرت علی کا قول اسی باب میں آ رہا ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگ جتنی بات سمجھ سکیں اتنی ہی بتاؤ. اس سے آگے کی بات بتاؤ گے سمجھیں گے تو نہیں, بات ضائع ہو جائے گی, یا غلط سمجھیں گے تو فتنہ بنے گی. باب من خص بالعلم قوما, علمی بات مخصوص قوم سے بیان کی. من خص بالعلم قوم دون قوم کراہیت اللہ یفہموا, یہاں تک باب ہے. وقال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما یعرفون, لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں یعنی سمجھ سکیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ رسول کی تکذیب کی جائے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے وعظ میں جو بات کہی ہے
تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات کہی. جیسے تبلیغ والے ہیں وہ کہ فرمایا ہے کہ، اور پھر ہاتھ دیں گے. اب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ حدیث فرمایا ہے کہ تو حدیث ہو گئی، اور وہ اپنی طرف سے ہاتھ رہا ہے. تو اسی طرح سے آج میں جو بھی بات آپ نے کہے گا تو لوگ تو یہی سمجھیں گے دین کی بات ہے، اور عقل کے سمائی میں آ نہیں رہی تو لوگ اللہ رسول کی تصدیق کریں گے کہ اللہ نے کیا فرما دیا، اللہ کے رسول نے کیا فرما دی، سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی. حالانکہ وہ اس واحد کی حاکی ہوئی بات ہے، اور اگر صحیح بھی ہے تو لوگوں پہ عقل کی سمائی میں نہیں آ رہی. ایسی بات ان کے سامنے کیوں بیان کرتے؟ تبلیغ والے فرمایا ہے کہ یہ کہہ کر کے طرح طرح کی باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں. کس نے فرمایا؟ کالے بھوت نے فرمایا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن جبل قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ گدھے پر حضور بیٹھے ہیں آگے، پیچھے حضرت معاذ بیٹھے ہیں. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب شیخ الاسلام فتح الملہم والے، قرآن کریم پر فوائد ہیں ان کے. انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ عرب میں گدھے نہیں ہوتے، ہمار ہوتے ہیں. عرب میں گدھے نہیں ہوتے، ہمار ہوتے ہیں. گدھے تو ہمارے یہاں ہیں، اور ہمار پر دو آدمی بے تکلف سواری کر سکتے ہیں، گدھے پر نہیں کر سکتے. گدھا گدھا تو حضور آگے بیٹھے ہیں، حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہیں. جیسے اس زمانے کا گدھا موٹر سائیکل، موٹر سائیکل اس زمانے کا گدھا، کوئی راحت نہیں، نہ گرمی میں نہ سردی میں نہ بارش میں. یہ کوئی سواری ہے؟ گدھا ہے وہ. مگر اس میں دو تو بیٹھتے ہی ہیں، تین بھی بیٹھ جائیں، چار بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو گدھے پر بھی دو آدمی بے تکلف بیٹھتے ہیں. چلتے چلتے حضور نے پکارا معاذ، انہوں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں اے اللہ کے رسول، اور حاضری میرے لیے نیک بختی سعادت. یہ جواب دیا. حضور نے آگے کچھ نہیں فرمایا. کچھ وقت کے بعد پھر پکارے یا معاذ، پھر انہوں نے جواب دیا. پھر حضور نے کچھ نہیں فرمایا، کہ چلتے رہے چلتے رہے. تیسری مرتبہ پکارا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا. تب حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا. یہ پے بپے نہیں ہے، ایک مرتبہ پکارا، جواب دیا، پھر آگے حضور نے کچھ نہیں فرمایا کہ چلتے رہے چلتے رہے. کچھ وقت کے بعد پھر پکارا. پھر حضور نے فرمایا، تیسری مرتبہ پکارنے کے بعد فرمایا. یہ حضور تین مرتبہ پکارنے کے بعد کیوں فرما رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ پکارا تھا، اسی وقت یہ بات جو کہنی ہے اسی وقت کہہ دیتے. جواب مجھے نہیں معلوم. فرضی احتمال ان کی توجہ پوری طرح سے کھینچنی ہے
بار بار سوال کریں گے پورے متوجہ ہو جائیں گے. اصل صحیح توجہ یہ ہے. دوسری توجہ، حضور سوچ رہے ہیں کہوں نہ کہوں، اس لیے پہلی بات نہیں، خود حضور بھی سوچ رہے ہیں جو آگے بات کہنے کہوں نہ کہوں. یہ دوسری توجہ ہے، کمزور ہے. اور پہلی توجہ ان کی توجہ کھینچنا مقصود ہے. فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے، دل کی تھاہ سے، دو چشمے ہا الف اور بھی دو تھا، دل کی گہر سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے. قرآن تو سارا بھرا ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور آج حضور نے بتلایا جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، تصدیق قلبی بس جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. حضرت معاذ نے کہا، پوچھا یا رسول اللہ یہ بات میں لوگوں سے بیان کروں؟ فرمایا نہ، لوگوں کو عمل کرنے دو. لیکن مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے مکہ مدار ایمان پر ہے، اعمال پر نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر یہ باتیں بیان کی جائیں گی، جیسا کہ آج لوگ مقررین بار بار یہ باتیں بیان کرتے ہیں، ہر جنت کے ہر مومن بخشا جائے گا، ہر مومن بخشا جائے گا، تو لوگوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا، سب مرجئہ بن گئے. تو انہوں نے منع کیا. اگر لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو لوگ اس بات پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، مرجئہ بن جائیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے. معلوم ہوا ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے جو لوگوں کے لیے ان کے عقلیں قاصر رہ جائیں اس کو سمجھنے سے. اب یہ تو مسئلہ ہے کہ دخول جنت کا مدار صرف تصدیق پر ہے یا اعمال بھی اس کا جز ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ اہل علم میں سمجھ سکتے ہیں. امام بخاری میں نہیں سمجھ سکتے، اہل علم میں سمجھ سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ نہ بیان کرو، انہیں لوگ اس میں تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے. اہل علم نے یوں کہا کہ دخول جنت دو ہے، اولی و ثانوی. دخول اولی کے لیے اعمال ایمان کے ساتھ ضروری ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے ذہن میں یہ دخول اولی ہی ہے، اس لیے اعمال کو ایمان کا جز بتا رہے ہیں. اور دخول ثانوی یعنی پٹ پٹا کر کسی نہ کسی دن سفارشوں کی بنیاد پر یا اللہ کے کرم کی بنیاد پر جہنم سے نکل کر جنت میں جائے، اس کے لیے نفس ایمان ضروری ہے، اعمال ضروری نہیں ہے. مثبت و منفی دونوں پہلوؤں سے اعمال ضروری نہیں ہے. یہ ساری باتیں عام لوگ کو بھی سمجھ سکتے. بس اگر ایسی بات بیان کر دو گے تو لوگوں کا وہی حال ہو جائے گا جو آج ہو گیا ہے. بس اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا لیا اور جنت ہمارے باقی جا گئی، یہ تصور ہو کر رہ جائے گا. قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشرون، لوگ خوش ہو جائیں. قال اذن يتقون، لا پوشیدہ ہے، اگر تم لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ اس بات پر تکیہ کر لیں گے. اذن يتقون، حضور نے تو منع کیا. پھر حضرت معاذ نے یہ حدیث کیوں بیان کی؟ ان کو بیان کرنی ہی نہیں چاہیے. حضرت معاذ نے وقت وفات یہ حدیث بیان کی تاکہ علم کے چھپانے کی وعید سے بچ جائے.
فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، یہ مفعول لہو ہے، گنہگار ہونے کی وجہ سے، گنہگار ہونے کی وجہ سے یعنی گنہگار ہونے سے بچنے کے لیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. یہ وہی بات ہے، تعبیر کا فرق ہے. من شہد خالصا من قلبی، یعنی دل میں توحید ہی توحید ہے، شرک کا شائبہ بھی نہیں، اسی کو کہا لا یشرک بہ شیئا. وہی بات ہے. من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنۃ. قال الا ابشر بہ الناس قال لا انی اخاف ان یتکلوا.